نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم مکرم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. یہ ماہ شعبان المعظم ہے اور اس کا پہلا جمعہ ہے. اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی اور ایک جو مقدس رات ہے اس میں عبادت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا. فرمانے باری ہے: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں. حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے امت مسلمہ کو خوشخبری دی ہے کہ اگر دین اسلام کا ماننے والا آقا کریم کا کوئی امتی ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالی اس نیکی کا اجر اسے 10 گنا دے گا. اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور اس مختصر وقت میں ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم کے صدقے سے آپ کی رحمت کے سبب اس امت کو ہر مہینے یا سال بعد کچھ راتیں، کچھ ایام ایسے عطا فرمائے جن میں عبادت کرنا بہت افضل ہے اور عبادت کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اللہ کریم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا بڑا انعام کیوں عطا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کو پوری انسانیت کی فکر تھی، آپ کی خواہش تھی کہ پوری انسانیت ہدایت یافتہ ہو جائے، مگر مشیت ازدی ایسی تھی کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور جو نہ لائے
سب کے بارے میں آپ فکر مند رہتے تھے، مگر جب آقا کریم نے غور فرمایا کہ پہلی امتوں، پہلے انبیاء کرام کی امتوں کو اللہ کریم نے بڑی لمبی عمریں عطا کی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلی امتوں میں اس شخص کو عابد کہا جاتا تھا جو 1000 مہینوں تک عبادت کرتا تھا، اور اسی حدیث پاک کو امام مالک علیہ رحمہ نے موطا میں بھی بیان کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پہلی امتوں کے احوال پڑھے تو آپ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ پہلی امتوں کی تو اتنی عمریں لمبی تھیں کہ وہ عبادت کرتے تھے 1000 مہینوں تک، کیونکہ ان میں سے صرف ایک نبی سیدنا نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک دن بھی افطار نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہر روز روزہ رکھا۔ تو عبادت کرنا، روزے رکھنا، نیک اعمال کرنا، ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو عبادت کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور عبادت کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اب جب یہ فکر دامنگیر ہوئی تو آقا کریم اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے تھے، تو اللہ کریم نے ایسا انعام فرمایا کہ جو پہلی امتوں پر نہیں تھا۔ اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کریم نے اس کے بدلے میں آقا کریم کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اللہ کریم نے شب قدر عطا فرمائی کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مگر معزز سامعین و ناظرین اور حاضرین محترم، ہم اگر غور کریں تھوڑا سا توجہ کے ساتھ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات طیبہ، آقا کریم کے عمل مبارک پر، تو اللہ کریم نے یہ رحمت امت مسلمہ پر ہفتے میں بھی کی ہے، مہینے میں بھی کی ہے، سال کے بعد بھی کی ہے۔ اب ہفتے میں کیسے کہ آقا کریم سوموار کے دن بھی آپ روزہ رکھتے تھے، اور جمعرات کو بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، یعنی ہمہ وقت عبادت میں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کے صدقے سے لِيَغْفِرَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ، کہ اللہ تعالی ہر شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے۔ تو گویا ہفتے میں بھی اللہ کریم نے آقا کریم کے صدقے سے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مہینے میں آقا کریم نے فرمایا کہ سومو 3 ایام من کل شہر، کہ آپ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھا کریں، اور وہ 3 دن کون سے ہیں؟ ایام بید ہیں۔ ایام بید سے مراد چاند کی 13، 14 اور 15 ان دنوں میں روزے رکھیں، تو ایسا ہوگا کصیام الدہر، کہ جو شخص یہ 3 دن روزے رکھے گا گویا کہ اس نے پورا عمر بھر روزے رکھے، ہمیشہ روزے رکھے۔ اور یہ فلسفہ
ایسے ہی ہے، کیونکہ ہر دن 10 دن کے برابر ہوگا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو گویا آقا کریم فرما رہے ہیں جو شخص مہینے میں ایک روزہ رکھے گا تو گویا اس کا ایک روزہ 10 دن کے برابر ہے، تو 3 رکھے گا تو گویا کہ اس نے پورا مہینہ روزے رکھے، تو اس طرح وہ صائم الدہر شمار ہوگا، یعنی ہمیشہ روزے رکھنے والا۔ اسی طرح اب چونکہ ٹائم نہیں، میں صرف اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ احباب کو معلوم ہے، فقط ایک پیغام دینا ہے کہ اس امت پر یہ کرم کیوں ہے۔ اب اسی طرح ہم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا کہ جو شخص شوال کے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے گا تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں، یہ بھی وہی نسبت ہے۔ اسی طرح ہم اگر محرم کے مہینے میں آتے ہیں، محرم کا مہینہ پورا کا پورا مقدس ہے، محترم ہے، مگر آقا کریم نے فرمایا کہ من صام العاشورہ، یوم عاشورہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ جس شخص نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح آگے چلے ماہ ذوالحجہ میں یوم عرفہ آتا ہے، یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ کو حج ادا کیا جاتا ہے، اس کا نام یوم عرفہ ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ من صام یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ساری چیزیں اسی طرح اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم کے وسیلہ جمیلہ سے ہمیں یہ خبردار کیا کہ جو ماہ مقدس آتے ہیں، خواہ وہ محرم ہو، خواہ وہ رجب ہو، خواہ وہ شعبان ہو، خواہ وہ رمضان ہو، جتنے مہینے بھی آتے ہیں اس امت کی رحمت کے لیے ہے، اس امت کی بخشش کے لیے ہے، تاکہ اس امت کو موقع ملے اور وہ اپنے کم وقت میں گناہوں کی معافی حاصل کر لے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، انہی مواقع میں سے جو اللہ کریم امت محمدیہ کو بار بار عطا کرتا ہے، انہی مواقع میں سے ایک موقع شعبان المعظم ہے۔ شعبان کے روزے اللہ کریم کہ ہاں بڑے افضل حیثیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان و شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان و شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں دیگر رمضان کے علاوہ دیگر تمام مہینوں میں اس ماہ مقدس میں روزے سب سے زیادہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ اس ماہ مقدس کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں شعبان میں 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ رات اس مہینے میں ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا فرصہ غنیمت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس رات کو بندگی کر کے، عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ آقا کریم کو جو اپنی امت کے بارے میں فکر دامن گیر تھی کہ پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، وہ عبادتیں زیادہ کرتے تھے، لہذا وہ میری امت سے بڑھ جائیں گی، مگر آقا کریم نے اپنے نبی کریم اور حبیب کریم کے صدقے سے اس امت پر فضل فرمایا، رحمت کی کہ اے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کی امت ان ایام کا اہتمام کرے گی تو یہ پہلی امتوں سے بڑھ جائے گی۔ حاضرین محترم اور سامعین مکرم،
ہم پر لازم ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس چیز کو نوٹ کریں کہ ماہ معظم جو آیا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، اور جو شب برات کی رات ہے، جو نصف شعبان ہے، اس میں بھی ہم رات کو بیداری کریں، رات کو بندگی کریں، رات کو عبادت کریں اور اگلے دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ آقا کریم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات کو آپ قیام کریں اور اس کے دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ اس رات کی فضیلت آپ نے سن رکھی ہے، مگر آج بتانا یہ مقصود تھا کہ ہم کتنے نادان ہیں کہ اللہ کریم نے آقا کریم کے صدقے سے ہم پر یہ فضل کیا ہے، یہ دن ہمیں بار بار دیے ہیں کہ شاید ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہم وقت عبادت نہیں کر سکتے، تو اس امت کو ایسی گھڑیاں عطا کر دیں، ایسے دن عطا کر دیے، ایسی راتیں عطا کر دیں کہ مختصر وقت میں اگر بندگی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار اجر عطا کرے گا اور گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام اور راتوں کا احترام کرنے کی اور ان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔